فرد کی ہستی ہے ربط جان و تن، قوم کی جان حفظ ناموس کہن۔ موت اس کی خشکی رود حیات، موت اس کی ترک مقصود حیات۔ فرد کی تخصیص ہے ملت کی موت، جب اجل آتی ہے ہو جاتی ہے فوت۔ امت مسلم ہے فرمان خدا، سر بسر ہنگامہ قالو بلا۔ موت سے کیوں پھر یہ بے پرواہ نہ ہو، حق کا فرمان نحنو نزلنا سنو۔ ہے قیام ذکر ذاکر کا قیام، ذکر کو حاصل ہے ذاکر سے دوام۔ اس کو ہے یا طفیع وجہ فراغ، بجھ نہیں سکتا کسی سے یہ چراغ۔ حق پرستی میں اگر کامل ہو قوم، کیوں نہ پھر محبوب صاحب دل ہو قوم۔ حق نے عریا کی وہی تیغ اصیل، تھی جو در پردائے تمنائے خلیل۔ صدق ہو زندہ اگر شمشیر سے، غیر حق جل جائے گا تاثیر سے۔ ہم اگر توحید حق کی ہیں دلیل، فہم رمز دی میں بھی ہیں بے عدیل۔ چرخ ہم سے برسر پیکار تھا، ساتھ اس کے فتنہ تاتار تھا۔ اس نے شے دی اور جور فتنہ کو، آزمایا ہم پہ دور فتنہ کو۔ اف وہ فتنہ فتنہ محشر پناہ، یہ کہو محشر بھی تھا پامال راہ۔ فرد کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ روح اور جسم کے باہمی تعلق پہ ہے، جبکہ قوم کی زندگی کی جو بقا ہے اپنے پرانے نصب العین کے تحفظ سے وابستہ ہے۔ کسی شخص کی موت زندگی کی ندی یا نہر خشک ہو جانے سے واقع ہوتی ہے، لیکن ملت کی موت جو ہے وہ مقصد حیات سے بے تعلقی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ ملت کی موت بھی فرد ہی کی طرح ہوتی ہے، تاہم وہ فرد ہی کی طرح فرمان اجل قبول کرتی ہے۔ کسی ملت کے وجود برقرار نہ رہنے میں قدرت کو دخل ہے۔ اس میں قرآنی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ امت مسلمہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی اصل اور بنیاد جو ہے قالو بلا کے ہنگامے سے۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب ہاں میں دیا۔ ملت اسلامیہ موت سے بالکل بے پرواہ ہے، اسے موت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ خود ہم نے قرآن اتارا ہے، اور بلا شبہ خود ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ حجر کی بشارت کے ذریعے سے ہماری پائیداری اور استواری کا وعدہ رکھا ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ ہم نے ذکر اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ذکر خدا قرآن کریم ذاکر ملت اسلامیہ کے قیام سے وابستہ ہے۔ اس ملت اسلامیہ کا دوام قرآن کریم کے دوام سے مربوط ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دین حق کی روشنی پوری کیے بغیر رہنے والا نہیں۔ اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا ہماری ملت کا چراغ بجھنے سے محفوظ ہے، یعنی وہ ہمیشہ روشن رہے گا اور کبھی نہیں بجھے گا۔ امت اسلامیہ ایک ایسی ملت ہے جو توحید پر ایمان کامل میں کامل ہے، اور یہ ایک ایسی ملت ہے جو ہر صاحب دل کو عزیز ہے۔ حق نے، اللہ تعالیٰ نے یہ تیز ترین تلوار یعنی امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی آرزوؤں کی نیام سے باہر نکالی، تاکہ حق و صداقت اس ملت کے دم سے زندہ رہے اور اس کی مسلسل بجلیوں سے باطل بجھ کر راکھ ہو جائے۔ ہم مسلمان جو خدا کی توحید کی دلیل ہیں، توحید پر ہمارا پختہ ایمان ہے، اور جو قرآن کریم اور حکمت کے محافظ نگہبان ہیں، آسمان کو ہم سے ہمیشہ روشنی رہی، وہ ہم سے الجھنے لڑنے پر آمادہ رہا۔ اس سلسلے میں
اس کی بخل میں ایک فتنہ تاتار تھا، پھر یکایک اس فتنے اور اس خوفناک مصیبت کے پاؤں کے بند کھول دیے اور اسے ہم پر نازل کر دیا۔ یہ فتنہ ایسا ہولناک تھا کہ خود محشر بھی اس کی راہ میں روندا ہوا اور اس کی تیغ سے ٹکڑے ٹکڑے تھا۔ مقصود حیات کہتے ہیں زندگی کا اعلیٰ اور عظیم نصب العین مقصد۔ اجل کہتے ہیں موت کو۔ قالو بلا، سورہ اعراف۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں غلطی کر دی تھی، پروانہ کہہ دیا تھا، یہ پروانہ نہیں ہے، یہ بے پرواہ نہ ہو۔ نحنو نزلنا، ہم نے آپ پر اتاری ہے، یہ نصیحت اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ ذاکر کہتے ہیں ذکر کرنے والا۔ امت مسلمہ، ذکر مراد نصیحت، دوام، ہمیشگی۔ این یا تحفے ہو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کے بجھا دیں، اور اللہ اس کے سوا نہیں چاہتا کہ اپنی روشنی کو پورا کرے، اگرچہ کافر لوگ ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ محبوب کہتے ہیں عزیز کو، پیاری۔ تیغ اصیل، زبردست کاٹ والی تلوار۔ خلیل، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ صداقت کہتے ہیں سچائی کو، حق کو۔ غیر حق، اللہ کے سوا جو کچھ ہے، باطل قوتیں۔ فتنہ تاتار، تاتار کا ہنگامہ۔